آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 اور 221 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، اصلاح لہم، ان کی اصلاح کرنا، خیر، بہت بہتر ہے، وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، تم ان کو باہم ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فسادی کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ، اور اگر شاء، چاہتا، اللہ لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق اس سے پہلی آیت لعلکم تتفکرون کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے اور دنیا آخرت میں ان کے نقصانات اور ان کا کبیرہ گناہ ہونا، اور شراب اور جوئے کے بجائے اللہ کے راستے میں اپنی بہترین چیزیں خرچ کرنا کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ تم چند روزہ دنیا اور ہمیشہ رہنے والی آخرت دونوں میں خود ہی غور و فکر کر لو کہ عقل سے کام لے کر تم کس کو ترجیح دیتے ہو۔ زیر درس میں یہ تیسرا سوال یتیموں کے متعلق اٹھایا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دراصل یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی آیات نازل ہوئی۔ عرب کے لوگ عام طور پر یتیموں کا مال غصب کر جاتے تھے، ان کے متولی بن کر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے اور پھر ہیلے بہانے سے ان کا مال ناجائز طور پر ہضم کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کئی ایک احکام نازل فرمائے جب یہ آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے اور ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی۔
لیکن ساتھ ہی تنبیہ بھی فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کی ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ یتیموں سے متعلق احکام: نمبر 1، یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو۔ اس کے احکام میں اس آیت مذکورہ میں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں۔ یتیموں کے اخلاق، اعمال، تربیت، تعلیم سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں۔ بہرحال قرآن مجید میں یتیموں کا مال کھانے کی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے۔ قل اصلاح لهم خیر، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ طریقہ اختیار کرو جس میں یتیموں کی اصلاح ہو اور ان کا فائدہ ہو۔ اور یتیموں کے پاس اپنا مال موجود ہو تو ان پر اپنا مال خرچ کرنا ضروری نہیں، البتہ ان کے مال کی اصلاح اور حفاظت ضروری ہے۔ یعنی یتیموں کو مال دینا واجب نہیں، البتہ ان کی خیر خواہی ضروری ہے۔ والا، اور نہ تنکحوا، تم نکاح کرو المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یومن، وہ ایمان لے آئیں، ولا امۃ، اور البتہ لونڈی، مومنۃ، ایمان والی، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، ولو، اور اگرچہ اعجبتکم، وہ اچھی لگے تم کو، والا، اور نہ تنکحوا، تم نکاح میں دو تم مسلمان عورتیں، المشرکین، مشرک مردوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں، والا عبد، اور البتہ غلام، مومن، مومن، خیر، بہت بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، ولو، اور اگرچہ اعجبکم، وہ پسند آئے تم کو، اولئک، یہ لوگ، یدعون، بلاتے ہیں تمہیں، الی النار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویبین، اور بیان کرتا ہے، آیاتہ، آیات اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کی عورت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال، یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔
چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک کافر کے ساتھ باطل حرام ہے۔ مشرک کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا تعلق محض شہوانی تعلق ہی نہیں جیسے کہ باطن نظر معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس تعلق کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دماغ، اخلاق، تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثلا ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے تو اگر وہ مومن اپنے ایمان پختہ، علم میں بیوی سے فائق تر اور عزم میں پکا ہوگا تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کی اور کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ ورنہ معمول یوں ہوتا ہے کہ مرد مغلوب اور عورت اس کے افکار پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکے ہوں تو ان میں ہر وقت مار کرائی ہوتی رہے گی، اور اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو وہ دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہوں گے، اور یہ صورت اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً گوارا نہیں، اور ایسی صورت کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر مرد مشرک اور بیوی معاہد ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں، لہذا نقصان کے احتمالات زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظاہری کمال محاسن دیکھنے کی بجائے صرف ایمان ہی کو شرط نکاح قرار دیا جائے۔ ضمن اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نکاح کے بعد کوئی ایک فریق مشرک ہو جائے تو سابقہ نکاح از خود ٹوٹ جائے گا۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت اور وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ یوں کافر لڑکوں مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ مغربی طرز زندگی نیز لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہیاں مچی ہوئی ہیں، بے حیائی کا طوفان امڑا ہے، وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے میں جاری و ساری ہیں۔ اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکوں لڑکیوں پر بھی ہے جو اس میں ملوث ہیں، اور ان والدین پر بھی جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں، اور ان حکمرانوں صاحب اختیار پر بھی جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں یا باوجود قدرت اس کا انسداد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوں نہیں اس کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں، لبرل ازم کے مریضوں اور دین دشمن قلمکاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید حمایت میں ورق سیاہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک یدعون الی النار، کفار و مشرکین دوزخ کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی تحریف، باطل رسومات، شرک وغیرہ ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے دوزخ لازم ہو جاتا ہے۔ البتہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت مغفرت طرف دعوت دیتے ہیں، نیکی اور توحید طرف بلاتے ہیں، اور اس طرف آ جاؤ، شرکی افعال سے بچ جاؤ۔ فرمایا وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے پاس کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، راہ راست پر آ جائیں، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔